جو تیسری قسم ہے وہ حج افراد کی ہے۔ حج افراد میں عمرہ نہیں کرتے۔ فرد کا مطلب ہوتا ہے تنہا، ٹھیک ہے، قران کیا جمع کر لینا، عمرہ بھی کیا حج بھی کیا۔ حج افراد میں فرد کا مطلب تنہا، اکیلا، ایک، یعنی اس میں حج کے ساتھ عمرہ نہیں جمع ہوتا۔ 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں اور صرف حج کرتے ہیں۔ اور حج افراد کی جو سہولت ہے یہ صرف لوکل لوگوں کے لیے ہے۔ یہ فرمایا ہے نا یہاں پر کہ وہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہوں وہ حج تمتع کریں یا حج قران کریں۔ حج افراد وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ لوکلز ہوتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، اور حج افراد میں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حج کی بات کر کے پھر اللہ کے تقوی کا ذکر کر دیا گیا اور فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، تم جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جہاں اللہ کی رحمت تم کو یاد رہے، وہاں اللہ کا بادشاہ ہونا وہ بھی تم کو یاد رہے کہ وہ کیسے حساب لے گا، اور سخت سزا بھی وہ دے سکتا ہے اگر اس کے احکامات کی پابندی نہ کی جائے۔ آیت 197 الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ اشہر شہرن کی جمع ہے۔ فرمایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ کیسے معلوم ہیں؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں کون سے حج کے مہینے ہیں؟ لکھا ہے قرآن کے اندر؟ نہیں لکھا۔ کیسے پتا چلے گا؟ حدیث سے پتا چلے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں حدیث کو چھوڑ کر۔ حدیث ہی ہمیں بتائے گی کہ حج کے مہینے کون سے ہیں۔ جہاں تک دیکھیے عمرے کا تعلق ہے، عمرے کے لیے کوئی وقت یا کوئی خاص تاریخ نہیں ہے۔ پورے سال میں جب چاہے انسان عمرہ کر لے۔ حج کے مہینے اور حج کے افعال، کون سا کام کس دن کرنا ہے، ان سب کی خاص تاریخیں موجود ہیں، اور یہ ہم کو حدیث ہی سے پتہ چلیں گی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کو صرف قرآن سے سمجھو اور حدیثوں کو رہنے دو ایک طرف، وہ تو قرآن کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ شوال کے مہینے سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھنا چاہیے۔ ہاں، پہلی شوال سے حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اب حج کے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذیقعد اور 10 روز ذی الحج کے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ محترم مہینے اور ہیں، حج کے مہینے اور ہیں۔ محترم مہینوں میں تو رجب بھی شامل ہے، لیکن رجب کے مہینے سے حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا۔ اکثر علماء کے نزدیک اگر پہلی شوال سے پہلے حج کا احرام باندھا جائے گا تو وہ حج جو ہے وہ اس میں کمی ہوگی، یعنی پوری طرح سے وہ درست نہیں قرار پائے گا۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ 3 چیزوں سے روکا جا رہا ہے۔ رفثہ یعنی شوہر بیوی کا تعلق قطعاً منع ہے، وہ تو منع ہے ہی، اس کے علاوہ بھی کوئی بے حیائی کی بات منہ سے نہ نکلے جب انسان حالت احرام میں ہو۔ کوئی حرکت، کوئی کھلی گفتگو ایسی جس سے کہ جذبات ابھریں، کوئی فزیکل ایکسائٹمنٹ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ فسوق، یہ تو عام دنوں میں بھی منع ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، لیکن جب حج کا ذکر آیا تو مراد ہوگا کہ جو حج کے احکامات تم کو دیے گئے ہیں کہ حالت احرام میں مثال کے طور پہ خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، تو ان احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، فسق مت کرو۔ مردوں کے لیے آتا ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، اور مردوں کے لیے آتا ہے کہ وہ سر نہیں ڈھانک سکتے، چہرہ نہیں ڈھانک سکتے، حالانکہ خواتین سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہیں، خواتین اپنا سر ڈھانکتی ہیں۔ تو جن چیزوں سے منع کر دیا گیا اب ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اور جدال، لڑائی جھگڑے کو کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات جھگڑا لڑائی
ہو جاتا ہے انسانوں کے اندر، لیکن حج کے دنوں میں بحث، مباحثہ، زبان درازی، جھگڑنا، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ احرام کی حالت میں یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہاں بہت زور دے کر تاکید سے یہ بات کہی گئی ہے، اس لیے کہ جب انسان احرام کی پابندیوں میں ہوتا ہے تو پھر نفس اور شیطان زیادہ ہی زور لگاتے ہیں کہ یہ کام کروا لیں۔ دوسری وجہ جدال کی اور نافرمانی کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان سفر کی حالت میں ہوتا ہے، اور سفر کی حالت میں جدال کا امکان اور امتحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان پہلے سے محتاط نہ ہو، پہلے سے کیئرفل نہ ہو، تو قدم قدم پر فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ پھر جو بھی نیکی کی جائے گی، کوئی نفلیں پڑھی جائیں، صدقہ خیرات کیا جائے، جذبات پر قابو پایا جائے، اپنا حق ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دیا جائے، یا کسی کی زیادتی اس لیے برداشت کر لی جائے کہ اللہ نے منع کیا کہ ٹھیک ہے تمہیں جدال نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے ٹیکسی والا زیادہ پیسے لے لے، یا ایئرپورٹ پہ بہت دیر لگ جائے، یا ہوٹل ملنے میں دیر ہو رہی ہو، یا کسی نے وہاں پر دھوکہ دے دیا، پیسے زیادہ لے لیے اور رہائش کی جگہ جو ہے وہ اچھی نہ دی، لیکن جدال نہ کرے۔ اور آج کل تو آپ دیکھیے واقعی عمرے کا یہ جو حج کا سفر ہے واقعی بہت صبر آزما کام ہے۔ رش کی وجہ سے بھی ہر مرحلے پر گھنٹوں گھنٹوں لگتے ہیں انسان کو، تھکن اور بھوک اور پیاس، اس کے ساتھ ساتھ فرسٹریٹ ہونے سے بچنا ہے انسان کو۔ تھکن اور بھوک اور پیاس تو ہو لیکن فرسٹریشن نہ ہو، انسان اپنے آپ کو بہت پرسکون رکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ تو جو بھی نیکی کرے گا، اللہ کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے گا یا کسی دوسرے کی ذاتی برداشت کرے گا، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور سفر حج کے لیے زادِ راہ ساتھ لے جاؤ۔ یہاں اب عملی ہدایت بھی دے دی کہ گھر سے خالی ہاتھ مت چل پڑنا، سفر کے لیے پیسے وغیرہ ساتھ لے لینا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اسلام کی پریگمیٹک اپروچ، پریکٹیکل اپروچ، عملی دین ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم کہ آخرت کا انتظام کرو لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا کے معاملات کو بھی اچھی طرح نبھاؤ۔ مسلمان بڑا منظم، بڑا معتدل ہوتا ہے، ویل آرگنائزڈ ہوتا ہے، بیلنسڈ ہوتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے تو کوئی پیسہ وغیرہ لیے بغیر روانہ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ توکل پر جا رہے ہیں، یہ پیسہ ویسا یہ تو بڑی دنیاوی چیزیں ہیں اور حج کی روح کے، حج کی اسپرٹ کے خلاف ہیں۔ اور بعض لوگ بالکل فقیری کی حالت میں سفر کرتے تھے، حالانکہ پیسے والے ہوتے تھے، پھر راستے میں لوگوں سے مانگ تانگ کے گزارا کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز سے روکا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور تم زیادہ راہ ساتھ لے لو، لیکن جہاں تم اپنی کرنسی رکھو، اپنی اور چیزیں رکھو، تم نے اپنے سوٹ کیس کے اندر پاسپورٹ بھی رکھ لیا اور پرمٹ بھی رکھ لیا اور پیسہ بھی رکھ لیا، ایک اور چیز تم ضرور دیکھ لینا جو سوٹ کیس میں نہیں رکھی جاتی بلکہ دل میں رکھی جاتی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ تم لے جاؤ اور تقویٰ تم بھول جاؤ، اور تمہارے دل کی جیب میں، تمہارے دل کے بٹوے کے اندر تقویٰ ہی نہ ہو، اور تم اخلاقی طور پہ دیوالیہ حالت میں اللہ کے سامنے چلے جاؤ۔ یہ نہ کرنا، تقویٰ ساتھ لے کر جاؤ۔ اندرونی کیفیت بھی تمہاری درست ہونی چاہیے، اخلاق درست ہونا چاہیے، دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حج کے دوران یہ تقویٰ بڑی قیمتی چیز ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جن کے پاس ڈالرز ہوتے ہیں وہ چاہیں تو اپنے ڈالرز کو روپیز میں کنورٹ کر لیں، چاہے پاؤنڈز میں کنورٹ کر لیں، جس کرنسی میں چاہیں۔ یہ سبھی کرنسی کا ہوتا ہے نا، آپ کے پاس روپیز ہیں مثال کے طور پہ، تو ان روپیوں کو آپ چاہیں تو ڈالرز میں کنورٹ کر لیں، چاہے کسی اور کرنسی میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح یہ تقویٰ جو ہے یہ حج کے مختلف مراحل میں مختلف نیکیوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کبھی یہ صبر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ ٹھنڈے مزاج کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی تقویٰ جو ہے وہ ٹالرنس کی، قوت برداشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی یہ محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی اللہ کی محبت، کبھی مخلوق کا خیال۔ تو یہ تقویٰ بڑی چیز ہے، مختلف موقع پر یہی تقویٰ کئی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے گا، تو اس کو تم ضرور اپنے ساتھ لے کر جانا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
سب سے بہتر زادِ راہ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے. واتقونی یا اولی الالباب، بس اے ہوش مندو میرا تقوی اختیار کرو. کتنی زیادہ دیکھیے آپ تقوی کی تاکید آ رہی ہے، اور یہ ہر عبادت کے ساتھ آپ کو تقوی کا ذکر ملے گا. روزوں کی بات ہوئی تو تقوی کا ذکر آیا کہ بے روح روزہ مت رکھنا، تقوی کے ساتھ رکھنا. اور حج کا ذکر آیا تو تقوی کا بار بار ذکر آ رہا ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اب یہ تھا جہاں پر پیسے کی بات کی، مسلمانوں کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جب ہم حج کے لیے جائیں تو کسی قسم کا بھی ہم کاروبار وغیرہ کرے تو وہ گناہ کی کیٹیگری میں چلا جائے. تقوی کا ذکر آیا کہ اللہ کا تقوی تم اختیار کرو، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کاروبار کر لیں حج کے دنوں میں، حج کے زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزرے. اس کی طرف اشارہ ہے آگے آیت 198 میں. فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اب پھر تھوڑا سا ہم کو زمانے جاہلیت کے حالات کو دیکھنا ہوگا. جاہلیت میں جس طرح انہوں نے کچھ چیزیں بلا وجہ اپنے اوپر لاد لی تھیں، بلا وجہ کچھ چیزوں میں سختی کر لی تھی. مثال کے طور پہ یہ کہ اب دروازے سے داخل نہیں ہونا احرام کی حالت میں، اور گھر کی دیوار توڑ کر پچھلی طرف سے آنا ہے، بلا وجہ کی سختی کر لی تھی. تو کچھ چیزوں میں بلا وجہ کی سختی کر لی تھی، اور کچھ چیزوں میں حد سے زیادہ نرمی ہو گئی تھی. تو بغیر اسلام کے ایکسٹریمزم تو رہے گا لوگوں کے اندر. اسلام ہی دراصل اعتدال پر رکھتا ہے، سنت اعتدال پر رکھتی ہے. حد سے بڑی ہوئی نرمی کی ایک مثال منا کے میدان میں دیکھی جاتی تھی. حج کے زمانے میں منا کے میدان میں بڑے بڑے بازار لگتے تھے، نمائش ہوتی تھی. عبادت سے زیادہ تجارتی میلہ بن کر رہ گیا تھا. ورشپ کم ٹریڈ، عبادت اور تجارت، اور عبادت پہ رسمی سی ہو گئی، تجارت کو زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی. ان کے شعراء آتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، اور اس میں وہ اپنے آبا و اجداد کی تعریفیں، اپنے اپنے خاندانوں کی تعریفیں کیا کرتے تھے. شعر و شاعری ہے، قصہ گوئی ہے، قصیدے ہو رہے ہیں، تجارت ہو رہی ہوتی تھی. یہ سارا زمانہ جاہلیت کا حال تھا. حج میں یہ کچھ بھی شامل تھا. جب اسلام نے حج فرض کیا تو مسلمانوں کو خیال آیا کہ شاید حج کے دوران ہر قسم کی تجارت اور مزدوری منع ہو گئی ہے. اس پر فرمایا کہ نہیں، دوران سفر کچھ تجارت کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اسلام ایکسٹریم سے کیسے بچاتا ہے، اعتدال پہ لے کر آتا ہے. اور یہ بھی یاد دلاتا گیا ہے اسلام بار بار کہ دیکھو اصل چیز کیا ہے، تقوی. حج کی اصل کمائی تو تقوی ہے. اگر ضرورت ہے تو کاروبار کر لو، لیکن مقصد تمہارا پیسہ اکٹھا کرنا نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اصل مقصد ہو بزنس ٹرپ کا اور بائی دا وے حج بھی کر لیا، بلکہ اصل نیت حج کی ہونی چاہیے، اور پھر ضرورت پڑے تو تھوڑا بزنس یا کچھ تجارت بھی کی جا سکتی ہے. تو فرمایا ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر لو. تو اس آیت میں محض رخصت دی جا رہی ہے، اجازت دی جا رہی ہے، حکم نہیں دیا جا رہا کہ تم یہ کام ضرور کرو. ایک خاتون نے اس آیت کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جاؤ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو شاپنگ ضرور کرنی چاہیے حج کے بعد. انہوں نے کہا کہ یہ تو ضروری ہے کہ حج کے بعد شاپنگ کی جائے، عین ثواب کا کام ہے. یہ بات نہیں کی جا رہی. کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں آیا کس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ واقعی حج سے واپسی پر سب کے لیے تحفے لانا اور حج کے بعد شاپنگ کرنا ایسی پکی پختہ رسم ہمارے یہاں بن گئی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی جیسے یہ حج کا ہی حصہ ہے. ہم لوگ جب حج پہ گئے تھے وہاں ایسے مناظر دیکھنے میں آئے کہ بعض دفعہ نماز چھوڑ دی جاتی تھی حرم کی اس لیے کہ شاپنگ کرنی ہے، اور شاپنگ میں کیا، جانمازیں خریدنی ہیں، تسبیح خریدنی ہے. اتنی ڈھیر ایک خاتون نے جانمازیں خریدی. جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 6,000 کی جانمازیں تو میں گھر پہ رکھ آئی ہوں خرید کر کراچی میں. 6,000 کی جانمازیں آلریڈی، اور وہاں سے پھر بہت سی خریدی. اچھا حج سے واپس آ کر جو کراچی سے جانمازیں خریدی تھیں وہ کیا کیا کر دی جائیں گی؟ بتائیے کہ حج سے لائے ہیں. تقویٰ ہاتھ آیا؟ کہاں آیا؟ کچھ بھی نہ آیا.
اس سے بڑھ کر سسرال والوں کے لیے زیورات خریدنا، اور پھر یہ اپنے میاں کو بیچارے کو سنانا کہ یہ ہوگا بڑا مبارک سونا، یہاں کا مکے کا سونا ہے، بڑا مبارک سونا ہے. اور سچ اتنے سیدھے ہوتے ہیں، ایسی بیویوں کی باتوں میں بیچارے آتے ہیں. اب یہ بھی ضروری ہو گیا کہ وہاں سے ضرور کچھ نہ کچھ زیور لے کر آنا ہے، کسی کے لیے ٹاپس، کسی کے لیے انگوٹھی، اور جو جس کی جو حیثیت ہے اس کے حساب سے. تو وہاں سے جو آئے وہ ڈھیر تحفے لے کر آئے. آب زمزم تک اجازت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آب زمزم منگواتے تھے. چلیں چند کھجوریں آپ کا جی چاہا، اب اس کے لیے بھی یہ تو نہیں نا کہ 100 لوگوں کو کھجوریں بانٹنی ہے. تو آپ سوچیں وہ ایک مرحلہ ہے، اتنا رش ہوتا ہے اس وقت، بازاروں میں نکل کر جانا آسان کام نہیں ہے ان دنوں میں. اور دنیا کی ہر چیز ہر جگہ ملتی ہے، کھجوریں بھی ملتی ہیں، جاں نمازیں بھی ملتی ہیں. ہاں ایک چیز ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی، وہ آب زمزم ہے. تو آب زمزم ٹھیک ہے وہ لے آئیے، لوگ بہت شوق سے لیتے ہیں، بہت خوش بھی ہوتے ہیں. اور نہ بھی لائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اتنا اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ لادنا، اتنے سارے سب لوگوں کے لیے تحفے لے کر آنا، اور پھر جو واپس آئے اب اس کو جوڑا دینا بھی ایک رسم بن گیا. عمرہ کر آئے یا حج کر کے آئے، اب یہ ہے کہ لوگ ان کو جوڑے دیتے ہیں، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، اور ایک پکی رسم بن گئی ہے. جو یہ نہ کرے وہ بہت برا بنتا ہے. تو بلا وجہ کے یہ بوجھ ہے نا جو اپنے اوپر لادے ہیں، یہ سب دراصل تقوی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اب اس میں جو معتدل رویہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حج سے آیا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو جوڑا دیں، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی خود حج کر کے آ رہا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے کھجوریں، جاں نمازیں، تسبیح اور آب زمزم لے کر آئے. اب اگر کوئی آیا ہے اور آپ کو دیتا ہے تو آپ واپس بھی نہیں کریں گی، اس کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حرام بھی نہیں ہے. ایکسٹریم ہو جاتی ہے نا بعض دفعہ کہ پھر ہم ایکسٹریم پر چلتے ہیں. اگر وہ آپ کے گھر بھیجتا ہے آپ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیجئے، لیکن اپنے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ حج کا حصہ نہیں ہے، یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، بلا وجہ ایک رسم کی بنیاد ہے جو کہ ہم ڈال رہے ہیں. اور آپ اگر حج سے آئی ہیں اور کوئی آپ کو جوڑا دیتا ہے تو اس کو منع کرنے کی بھی ضرورت نہیں. بہتر کیا ہو کہ جانے سے پہلے آپ منع کر جائیں کہ دیکھیں جب میں واپس آؤں آپ لوگ مجھ کو جوڑے مت دیجیے گا، میری دعوتیں مت کیجیے گا. یہ آپ ان کو پہلے سے انفارم کر کے جائیے، یہ بہتر طریقہ ہے. انفارم کرنے کے بعد بھی کوئی اگر لے آیا اور اس نے کھانے پر آپ کو بلا لیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. بہت سختی کے ساتھ آپ اس کو حرام سمجھ کر چھوڑیں گی بھی نہیں، لیکن اپنی طرف سے ایجوکیٹ کرنے کا ایک عمل جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہمیں انیشیٹ کرنا ہوگا، شروع کرنا ہوگا. اس لیے کہ حج جو ہے یہ کوئی شاپنگ ٹرپ نہیں ہے، شاپنگ سپری نہیں ہوتی ہے یہ، بلکہ بہت اہم مقصد ہے جو حج کا ہے کہ تقوی حاصل کرنا ہے، اللہ کے گھر جانا ہے. اب اس میں بھی ایکسٹریم ایک کیا ہے کہ اب بالکل وہاں مکے جا کر بازار سے کچھ خریدنے کو ہم حرام بنا دیں، یہ ایکسٹریم ہو جائے گی نا. آپ بات کو سمجھیں، بات کیا کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ آئے گا تو وہ ہمارے لیے کھجوریں اور جاں نماز لائے گا، نہ آنے والے کو توقع لے کر آنا چاہیے کہ اب میں حج کر کے آ رہا ہوں، اب سب میری دعوت کریں گے اور مجھ کو جوڑے دیں گے. ہمیں انفرادی طور پہ اپنی توقعات کو کم کرنا ہے اور معاشرے میں ان چیزوں کو عام کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. اور کوئی ٹوکن کے طور پہ مکے سے کچھ لے آتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں کیا گیا ہے اس کو. اب حج سے آ کر بھی بڑے مختلف لوگوں کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ لگ رہا تھا ہم پکنک پر گئے ہیں. اتنا ریلیکس رہنا یہ بھی اچھا نہیں. سب دوست مل کر گئے، بڑی گپیں لگائیں، بڑا کھایا پیا، بہت انجوائے کیا. انجوائے ضرور کریں لیکن ایسے نہیں جیسے کہ پکنک کو انجوائے کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ حج کو بہت زیادہ بوجھ ہی سمجھ لیتے ہیں. تو یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں یہ مناسب نہیں ہیں. اور پھر شاپنگ کی بات کہ دیکھیں ہر چیز ہر جگہ ملتی ہے، لیکن یہاں جو مل رہا ہے خانہ کعبہ کے پاس ایمان کی تازگی، ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، صرف بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں اس پر بھی اجر ہے. یہ دنیا میں اور کہاں ملے گا انسان کو. تو وہاں جانا اور بہت زیادہ سوشلائز کرنا اور یہ سوچنا کہ اچھا وقت ہے تو جدہ ہو آتے ہیں، اب وقت ہے تو دمام ہو آتے ہیں، اب یہ ہے تو چلو وہاں ہو آتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس میں تو روح کو برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. وہ تو وقت ایسا ہوتا ہے اور جگہ ایسی ہے کہ جو ضروری کام ہے، کھانا پینا
یا سونا یہ بھی بعض دفعہ انسان کو بھاری لگنے لگتے ہیں. آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو. عرفات ایک خاص میدان کا نام ہے. یوم عرفہ کہا جاتا ہے 9 ذی الحج کو. صحیح مسلم میں روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ یعنی یوم عرفہ کے علاوہ جبکہ سب لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے. اس روز اللہ بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو فرشتے بتاتے ہیں اور اللہ تو خود ہی جانتا ہے، لیکن فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ یہ مغفرت چاہتے ہیں، تو جواب دیا جاتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کیا. اور بہترین دن کی دعا عرفے کے دن کی دعا کو کہا گیا ہے. کثرت سے عرفات کے دن دعائیں مانگنی چاہیے. 8 ذی الحج کو لوگ احرام باندھ کر اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مکے سے نکلتے ہیں، منا آ جاتے ہیں. یہاں ظہر سے لے کر اور 9 ذی الحج کی فجر یہ 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں. پھر منا سے عرفات کے لیے نکلتے ہیں. سورج کے زوال کے بعد، زوال سمجھتے ہیں، غروب کی بات نہیں کر رہے، زوال یعنی کہ 12 بجے کے بعد کا جو ٹائم ہے نا جب سورج تھوڑا ڈھلنا شروع ہوتا ہے، تو زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک لوگ یہاں پر عرفات کے میدان میں قیام کرتے ہیں. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی مغرب تک یعنی 9 ذی الحج کی مغرب تک نہ پہنچ پائے تو مغرب کے بعد فجر تک بھی اگر وہ پہنچ جاتا ہے میدان عرفات میں تو یہ بھی اس کا وقوف عرفہ ہو جائے گا، یعنی کہ حج ہو جائے گا. پریفریبل نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن کوئی مجبوری، کہیں رش میں پھنس گئے، راستہ بھول گئے، بیمار ہو گئے، کچھ اور مسئلہ پیش آ گیا تو مغرب کے بعد سے اور 10 ذی الحج کی صبح یعنی فجر سے پہلے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو بھی وقوف عرفہ ہو جائے گا. عرفہ کا وقوف حج کا اہم ترین رکن ہے. اگر یہ نہیں ہوا تو حج نہیں ہوا، اور اس کا کوئی دم بھی نہیں ہے. کوئی اور کام چھوٹ گیا تو دم دیا جا سکتا ہے، لیکن وقوف عرفہ اگر نہ ہوا تو اس کا کوئی دم بھی نہیں ہے، کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، پھر دوبارہ آ کر حج کرنا ہوگا. میدان عرفات میں انہوں نے مسجد بنائی ہے، مسجد نمرہ اس کا نام ہے. اچھا، مسجد نمرہ اس طرح بنی ہے کہ اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں ہے اور کچھ حصہ عرفات کے میدان سے باہر ہے، اور وہاں انہوں نے بالکل کلیئر سائنز لگا دیے ہیں. تو جو لوگ جائیں وہ ذرا محتاط ہوں کہ وہ عرفات سے باہر والے حصے میں نہ رہ جائیں. اگر مسجد نمرہ کے اس حصے میں چلے گئے جو عرفات کے میدان سے باہر ہے تو ان کا حج نہیں ہوگا. یہ نہ سوچیں کہ مسجد کے اندر جو بھی آ گیا وہ میدان عرفات میں ہے، تو میدان عرفات کے اندر ہونا ضروری ہے. مغرب کے بعد حاجی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور مشعر حرام میں جا کر ٹھہرتے ہیں. مشعر حرام دراصل ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس کے آس پاس کا جو میدان ہے وہ مزدلفہ کہلاتا ہے. یہاں پر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی جاتی ہیں اور رات کو یہاں پر قیام کیا جاتا ہے. کھلے آسمان کے نیچے لوگ رہتے ہیں. مزدلفہ کی رات سونا افضل ہے، سو جانا افضل ہے، اور یہاں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. تو فرمایا وَذْكُرُوهُ، اور تم ذکر کرو اس کا. ہو کون ہے؟ کس کا؟ اللہ کا. اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اللہ کو اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. اس سے کیا پتا چلا کہ ذکر اللہ میں اور عبادت میں انسان خود مختار نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اللہ کی عبادت کر لے، جس طرح چاہے اللہ کا ذکر کر لے، بلکہ اس کا خاص طریقہ ہے. اور وہ طریقہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے سکھا دیا. قرآن کی دلیل کے بغیر، سنت کی دلیل کے بغیر لوگ نت نئے کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر خود کو بہت نیک تصور کرنے لگتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں جو ہم یہ ایکسٹرا کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس میں حصہ نہ لیں ان کو گناہگار، خطا کار سمجھنے لگتے ہیں.
تو یہاں پر واضح کر دیا کہ اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے. اور اس کا مظاہرہ سارے حاجی میدان عرفات میں دیکھتے ہیں. مغرب کا وقت آتا ہے میدان عرفات میں، اتنا مبارک دن، حج کا رکن رکین ہے، لیکن ایک کو بھی آپ نہیں دیکھیں گی کہ وہ میدان عرفات میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو. کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہیں پڑھا آپ نے کہ تو مغرب کی نماز مت پڑھنا میدان عرفات میں؟ تو پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مت پڑھو؟ تو جو حدیث کو نہیں مانتے یا حدیث کی طرف سے شک میں ہیں، ان کو تو چاہیے کہ ضرور پڑھیں وہاں پر. کیا وہ ثواب سمجھا جائے گا؟ نہیں سمجھا جائے گا. عام دنوں میں تو بے انتہا پسندیدہ ہے یہ بات کہ مغرب کی نماز وقت پر ادا کی جائے، بڑی نیکی ہے. لیکن میدان عرفات میں مغرب کی نماز وقت پر پڑھنا قطعاً نیکی نہیں. تو کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، مغرب کے وقت میں کچھ نہیں رکھا سب کچھ اطاعت میں ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ لکھ کر نہیں دیا کہ تم میدان عرفات میں مغرب کی نماز مت پڑھنا. اللہ نے یہاں رسول کی اطاعت کا امتحان لیا ہے، اور حقیقت ہے کہ حج قدم قدم پر رسول کی اطاعت کا امتحان ہے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے خذوا عنی مناسککم، تو مجھ سے سیکھو حج کے منسک، حج کے طریقے مجھ سے سیکھو. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رسول کی اطاعت نہ کریں؟ رسول کی اطاعت ممکن نہیں اگر ہمارے پاس سنت اور حدیث محفوظ نہ ہو. تو قرآن تو خود دلیل ہے، قرآن تو خود رہنمائی کرتا ہے ہماری اطیعوا رسول کی طرف کہ رسول کی اطاعت کرو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے تو اب کسی کو یہ مشقت اٹھانے کی نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے کہ وہ نت نئے طریقے اپنی طرف سے بنائیں یا آبا و اجداد کی پیروی کریں. فرمایا یہ تو کیا چیزیں تھیں؟ اگر اپنی مرضی سے تم نے طریقے ایجاد کیے یا تم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کو یاد نہ کیا، اس کو تعبیر کیا گیا ہے گمراہی سے. ضالین، تم گمراہ تھے، پہلے تمہارے پاس رسول نہیں آیا تھا، تم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ طریقہ کیا ہوتا ہے، تم اپنی مرضی سے کام کیا کرتے تھے. اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہوتی، ہدایت نہیں ہوتی، دلالت ہوتی ہے، گمراہی ہوتی ہے. آیت 199 ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم. پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے طریقہ یہ تھا کہ سب لوگ 9 ذی الحج کو عرفات جاتے تھے. اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور اس کی ملکیت قریش کے ہاتھ میں آ گئی، اور سارے عرب میں قبیلہ قریش کو ایک خصوصی مقام، اسپیشل پوزیشن حاصل ہو گئی. تو اپنی اس امتیازی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی اس اسپیشل پوزیشن کو ظاہر کرنے کے لیے قریش نے یہ کیا کہ انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا. باقی سب لوگ تو عرفات چلے جاتے تھے، قریش کے لوگ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، اور وہ کہتے یہ تھے کہ عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے تو ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے، مزدلفہ ہی تک وہ ٹھہر جایا کرتے تھے. پھر بڑھتے بڑھتے یہ ہوا قریش کے ساتھ شادی بیاہ کے رشتے جن قبیلوں کے تھے انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا، تو وہ بھی بڑے نمایاں ہو گئے. اب تقسیم ہو گئے لوگ حج میں بھی، ایک اہم لوگ ایک غیر اہم لوگ. جو عرفات جاتا وہ غیر اہم لگتا، اور جو مزدلفہ تک ٹھہر جاتا وہ VIP لگنے لگتا، بڑا امپورٹنٹ لگنے لگتا، پرومیننٹ ہو جاتا، نمایاں ہو جاتا. اور یہ محض تکبر تھا قریش کا کہ عام لوگوں سے ہٹ کر اپنی الگ شان وہ بنانا چاہتے تھے. تو یہاں سب کے لیے حکم ہے کہ سب عرفات جائیں، سب کو جانا ضروری ہے. اور حج تو ہے ہی دراصل مساوات کا اور برابری کا سبق دینے والی عبادت، ایکوالٹی کی ایکسرسائز ہے.